अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 188 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तहसबन्नल्लज़ीना, ना हरगिज़ आप गुमान करें, अल्लज़ीना उन लोगों को जो यफ़रहूना खुश होते हैं, बिमा अतौ इसके साथ जो उन्होंने करतूत किए, वयुहिब्बूना और वो पसंद करते हैं, अन ये के युहमादू वो तारीफ किए जाएं, बिमा साथ इसके जो लम यफ़अलू नहीं उन्होंने किया, फला तहसबन्नहुम फिर ना हरगिज आप समझें उनके लिए, बिमा फाज़ातिन निजात पाना, निजात पा जाना, मिनल अज़ाबी अज़ाब से, वलाहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है, अलीम बहुत बड़ा दर्दनाक। इस आयत में ऐसे लोगों के लिए सख्त वईद है जो सिर्फ अपने कारनामों पर खुश नहीं होते बल्कि चाहते हैं कि उनके खाते में वो कारनामे भी दर्ज या जाहिर किए जाएं जो उन्होंने नहीं किए होते। ये बीमारी जैसे अहदे रसालत के बाज़ लोगों में थी, इसी तरह आज भी जाह पसंद किस्म के लोगों और प्रोपेगेंडे के जरिए से बनने वाले लीडरों में आम है। आज़ानल्लाहु मिन्हु। आयत के सबाक से ये भी मालूम होता है कि यहूदी किताब इलाही में तारीफ़ो कतमान के मुजरम थे, मगर वो अपने उन करतूतों पर खुश होते थे। यही हाल आज के बातिल ग्रोहों का भी है। वो भी लोगों को गुमराह करके, गलत रहनुमाई करके और आयात इलाही में मानवी और तहरीफ़ो तलबीस करके बड़े खुश होते हैं और दावा ये करते हैं कि वो अहले हक हैं और ये कि उनके दजलो फरेब से फरेबकारी की उन्हें दाद दी जाए। कातलाहुमुल्लाहु अल्लाह युफाकून। ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा आतौ व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में जब कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए तशरीफ़ ले जाते तो बाज़ मुनाफिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अपने घरों में बैठे रहने से वो बहुत खुश हुआ करते थे। फिर जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाते तो उज़र और बहाने पेश करते और उन उज़र और बहानों पर कसम खाते और चाहते कि इस काम पर उनकी तारीफ की जाए जो उन्होंने नहीं किया। चुनाचे इस सिलसिला में ये आयत मुबारक नाजिल हुई। ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहूना बिमा अतौ व युहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमा फ़ाज़ातिन मिनल अज़ाब वलहुम अज़ाबुन अलीम। बुखारी की हदीस है। मगर ये हुक्म अहले किताब और सब मुसलमानों के लिए है कि जो भी खुशामद पसंद होगा और इस किस्म का ज़हन रखेगा उसके लिए वो वईद है जो इस आयत में मज़कूर है।
مروان نے اپنے دربان سے کہا کہ اے رافع ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے یہ دریافت کرو کہ اگر ہر شخص کو اس وجہ سے عذاب دیا جائے گا کہ وہ اپنے کام پر خوش ہوتا ہے اور جو اس نے نہیں کیا وہ چاہتا ہے کہ اس پر اس کی تعریف کی جائے تو پھر کیا ہم سب کو عذاب دیا جائے گا؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت سے تمہارا مسلمانوں کا کیا تعلق؟ یہ تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلایا اور ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے آپ سے چھپایا اور اس کے بجائے کچھ اور بتا دیا، اور پھر بھی اس بات کے خواہش مند رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے، اور ادھر اصل حقیقت کو چھپا کر بھی بڑے خوش تھے۔ پھر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان آیات کی تلاوت کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا۔ آیت نمبر 189 کی اور 88 کی تفسیر اکٹھی تھی تو آیت نہیں پڑھی گئی، اس لیے اب آیت میں پڑھتی ہوں۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ اللہ کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے۔ آیت نمبر 190۔ انا بے شک فی خلق السماواتی آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی، واختلاف اللیل اور بدل بدل کر آنے جانے میں، رات والنہار اور دن کے، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے۔ یعنی جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرما روا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عریض کائنات کا یہ لگا بندہ نظام جس میں ذرا خلل واقع نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ نظام فلکی اور اس کی تفصیلات، چاند، سورج، ستاروں کی تعداد، ان کے درمیانی فاصلے، ان کے باہمی تعلقات و تاثرات، ان کی گردشوں کی پیمائش، گرہن کے اسباب و اوقات، ان کے طلوع و غروب اور نور و حرارت وغیرہ کے قاعدے ضابطے، اس قسم کی تفصیلات سے علم حیت کی کتابوں کے دفتر بڑے بڑے ہیں۔ رہی زمین تو اس کی شکل و صورت، اس کی پیمائش، اس کے پہاڑ اور سمندر، اس کی معدنیات، اس کی کشش، اس کی ہواؤں اور موسموں کے تغیرات وغیرہ کے لیے تو کوئی ایک پورا فن بھی کافی نہ ہوا، بلکہ جغرافیہ، فزیکل جغرافی، جیالوجی، فزیالوجی، میٹرالوجی، آرکیالوجی، اللہ جانے کتنے فنون پر فنون نکلتے چلے آ رہے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی کاریگری کے اندازے اور تخمینے ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ لآیات لأولی الالباب، یعنی جو عقل مند ہیں وہ اشیاء کا ان کے حقائق کے ساتھ ادراک کر لیتے ہیں، اور وہ ان گونگوں اور بہروں کی طرح نہیں ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَائِمٍ مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ سورۃ یوسف میں اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے گزرتے ہیں، اور وہ ان سے بے دہان ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں۔ اول الالباب، لیکن اب اول الالباب کی بجائے غیر مسلم قومیں ان چیزوں پر غور میں مصروف ہیں، اور چونکہ ان کا ہدف حصول دنیا ہے اس لیے دنیا کے بے شمار فائدے حاصل کر رہے ہیں، بلکہ انہی فنون کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو مغلوب کر رکھا ہے۔ ہدف کی غلطی کی وجہ سے انہیں ذات باری تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ کاش آج کے مسلمان بھی ان میں پوری طرح حصہ لیتے تو یہ سارے علوم دین کی سربلندی اور توحید کی دعوت کا زبردست ذریعہ بنتے اور دنیا پر غلبے کے کام آتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔